صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ اللہ کا رنگ، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بن جاؤ یہودی یا نصرانی تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں بھی یہی کہتے ہیں، ہمیں بھی تو یہی کہتے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ حنفی بھی ہو سکتے ہیں، شافی بھی ہو سکتے ہیں، مالکی بھی ہو سکتے ہیں، حنبلی بھی ہو سکتے ہیں، آپ بے شک رفع الذہن کریں لیکن آپ جو ہے محمدی ہو کے نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں محمدی ہونا ہے۔ یہ کہتے ہیں سنی ہو جاؤ، شیعہ، کوئی ایک فرقہ بنا لو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پرانے بھی یہ کہتے تھے، اے نبی تم فرماؤ نہیں، ہم تو بلکہ ملت پہ ابراہیم کے جو مشرک نہیں تھے۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اے مسلمانوں کہو ڈنکے کی چوٹ پہ، یہ اب ہمارے ایمانیات آ رہے ہیں کہ کون کون سے ایمان ہمارے ہونے چاہیے۔ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر نمبر 1، اور ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی قرآن، اور جو نازل ہوا اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم پہ، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور جو اسماعیل پر، و اسحاق اور اسحاق پر، اور یعقوب اور ان کی اولاد کے اوپر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے آپ کو میں نے بتایا نا کئی دفعہ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلسل 1400 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ بھی 1400 سال بنتے ہیں، اور اس سے پیچھے چلے جائیں نا حضرت ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام تک وہ بھی 1400 سال بنتے ہیں۔ جب بھی کوئی نبی فوت ہونے لگتا تھا نا تو اپنی جگہ ایک نبی کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا۔ بنی اسرائیل میں انتظام حکومت ہمیشہ نبیوں کے ہاتھ میں رہا ہے۔ تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ اچھا اب ہم اگرچہ یہودیوں کے عقیدوں سے اگری نہیں کرتے، لیکن یہودی جن پیغمبروں کو مان رہے ہیں ان پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ نے دیا تھا موسیٰ کو یعنی تورات، یعنی انجیل دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو کچھ دوسرے پیغمبروں کو بھی دیا گیا تھا، سارے پیغمبر کور کر دیے، سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے تابع فرمانا۔ لے جی مسلم لفظ پھر آ گیا، جنہ چڑ او پہلے سپارے جی کتنی دفعہ مسلم لفظ آ چکا ہے۔ پورے سپارے چ بریلوی تو بندی والا حدیث نہیں آئے گا، شیعہ آ جائے گا لیکن وہ اور معنوں میں آتا ہے، لیکن مسلم ہی مسلم ہے جی۔ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اسی کے لیے، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہاں پر میرے بھائیوں دو عقیدوں کو سمجھ لیں، ایک ہے تفضیل بین الرسل یعنی انبیاء میں فضیلت دینا ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کے اوپر، اور دوسرا عقیدہ ہے تفریق بین الرسل، رسولوں میں فرق کرنا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ رسولوں میں ایمان لانے میں آپ نے فرق نہیں کرنا، یہ تو ہے حرام اور کفری عقیدہ۔ البتہ تفضیل بین الرسل جو ہے، ایک نبی کو دوسرے نبی کے اوپر فضیلت دینا بشرطے کہ دوسرے پیغمبر کی تنقیص نہ کی جائے، تو یہ قرآن کی ڈاکٹرن میں بالکل درست ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ پارہ نمبر 3 اسی سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، میں وہاں پہ جا کے اسے تفصیل سے بیان کروں گا۔ یہاں پہ موٹی بات سمجھ لیں کہ ایمان لانے میں آپ فرق نہیں کر سکتے، البتہ فضیلت میں فرق ہے، اس فرق کو بیان کرنا بھی جائز ہے بشرطے کہ تنقیص نہ ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا،
یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی. مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی. اسی لڑائی کے دوران مسلمان نے تھپڑ مار دیا یہودی کے، وہ شکایت لے کے آیا نبی علیہ السلام کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح پیغمبروں پہ فضیلت مت دو. اللہ کی قسم قیامت والے دن جب مخلوقات کو اٹھایا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی یا اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے، جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 کے اندر آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قیامت کی بے ہوشی ان سے ختم کر دی ہے. تو ایک جزوی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی نبی علیہ السلام نے بیان کی، اور پھر وہیں پہ آپ نے الفاظ استعمال کیے. آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو. حالانکہ یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کے سبب عطاب کیا، یہاں تک کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام ہم سے دعا نہ کرتے تو وہ پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن کے مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. اور وہ دعا ہی ہے سورہ الانبیاء میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جزوی فضیلت تو ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے. البتہ یہ ٹھیک ہے کہ کلی فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء سے بڑھ کر فضیلت دی ہے. تفریق بہرحال نہیں ہے. اور پچھلے دنوں میرا ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے یوٹیوب پہ قرآن کلاس سے ہی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کے کانٹیکسٹ میں، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اس میں نے کئی اور چیزیں بھی بیان کی ہیں سورہ نساء کے حوالے سے بھی، آیت نمبر 148، 149 اور 50 کے کانٹیکسٹ میں، کہ جو لوگ اللہ اور رسولوں میں فرق کر دیں یا رسولوں میں آپس میں فرق کر دیں کہ ایک پہ ایمان لے کے ہیں دوسرے پہ نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پکے کافر ہیں. پار نمبر 6 کے سٹارٹ ہی میں سورہ نساء کی آیت نمبر 150، 151، 152 تک یہ پوری کانٹیکسٹ چلتا ہے. تو آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں ٹائم بچانے کے لیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں، یعنی یہود و نصارہ بھی ایمان لے آئیں اس طریقے پر جس طریقے پہ اے مسلمانوں تم اور تمہارے پیغمبر لے کر آئے ہوئے ہیں ایمان، تو وہ پھر ہدایت پا جائیں گے. لیکن ظاہر ہے وہ کہاں سے لائیں؟ کرسچنز جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نبی علیہ السلام کا انکار کرتے تھے. جیوز جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ساتھ ہی فرما رہا ہے اگر یہ منہ پھیر لیں تو یہ خوب جان لو کہ وہ شکی ہو چکے ہیں، مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں. تو پھر ایسوں کے مقابلے پر اللہ تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. تو جو ڈھیٹ لوگ ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے. یہ جو آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے کہ جو توپ کاپی میوزیم ہے ٹرکی کے اندر، جہاں پہ مصحف عثمانی رکھا ہوا ہے میوزیم کے اندر، وہ مصحف کا وہ پورشن اس میں آج بھی کھلا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کر رہے تھے اور ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کے خون کا جو دھبا ہے وہ جس حصے کے اوپر پڑا وہ یہی آیت کا یہ والا حصہ تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو حضرت عثمان کے لیے اللہ ہی کافی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو یہ ایک سمجھ لیں کرامت ہے حضرت عثمان کی، وہ آج تک موجود ہے. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. اللہ کا رنگ، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟
اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ اے نبی ان سے فرماؤ اے یہود و نصارہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو، یہودی بھی اور نصرانی بھی، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اللہ تو سانجھا ہے۔ سورہ ال عمران میں بھی آگے چل کے آئے گا، آیت نمبر 64 میں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اہل کتاب آؤ اس ایک بات پہ تو ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس کے۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے، اور ہم اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں۔ یہ 3 ٹرمنالوجیز آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے۔ پہلی کیا آئی ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں تم یہ کہو کہ ہم اللہ کے سامنے مسلم ہوتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ پھر آئی 138 نمبر آیت میں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ اور پھر 139 میں آئی، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اپنے دین کو خالص کرتے ہیں اس کے لیے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل و اسحاق اور ان کے آگے سے بیٹے یعقوب اور ان کی پوری اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے بھی؟ اللہ نے تو ان کے موت کے وقت کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ کانٹیکسٹ وہ چل رہا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنی موت کے وقت جب اپنے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا مسلم ہوں گے، تو اللہ نے مارا ان کی موت کے وقت میں وہاں پر تھا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تم اللہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی ہونے کی وصیت کر کے گئے تھے اپنے ماننے والوں کو؟ وہ تو مسلم ہونے کی وصیت کر کے گئے تھے۔ کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ یعنی یہود و نصارہ تمہاری کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھیں، تم نے جان بوجھ کے ان کے اوپر پردہ ڈالا، اپنی پبلک کو پتہ نہیں چلنے دیا، تو سب سے بڑے ظالم تو تم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو۔ اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے کہ یہ جو کرتوت کر رہے ہو دنیا میں اگر اللہ نے نہ بھی پکڑا، آخرت میں تمہاری پکڑ آئے گی۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ہاں وہ ایک عظیم امت تھی، گزر گئی، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئی، جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے وہ انہوں نے اپنے لیے کیے تھے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے۔ تمہیں یہ نسبت کام نہیں آئے گی کہ ہم ابراہیمی ہیں، نہیں، اور تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ جب آیات پڑھا کرتے تھے نا تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ تمہارے پیغمبر بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ وہ بھی مسلم تھے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے سابقہ جو امت مسلمہ ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، ان کے ذریعے اس لیٹسٹ امت مسلمہ کو ترغیب دلائی ہے کہ تم اسی ڈگر کے اوپر نہ چل پڑنا، عبرت کے طور پہ یہ ساری باتیں بیان کر دی جس پہ چل کے وہ لوگ گمراہ ہوئے، تم اپنا قبلہ درست کر لینا۔ تو
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے، مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور مسلم کہلانے پر فخر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے اوپر موت دے۔ آپ دیکھ لیں جو جنازے کی دعا ہے وہ ہو تو میت کے اوپر رہی ہوتی ہے، لیکن بس وہ میت کے لیے تو ایک ہی لفظ ہے، باقی ساری زندوں کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی حینا، پہلی دعا ہے اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، ومیتینا اور ہمارے مردوں کو، وشاہدینا اور ان کو جو یہاں پہ موجود ہیں، وغائبینا اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وذکرینا وانثانا اور مرد ہوں یا عورت ہوں سب کو بخش دے۔ تو یہ ہمارے لیے دعائیں آگے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہمیں اگر زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اگر ہمیں موت دینا تو ایمان کی حالت میں موت دینا۔ پڑھنے جنازہ گئے ہیں آپ اور دعائیں ساری اپنے لیے ہو رہی ہیں سوائے ایک دعا کے۔ تو یہ جنازہ اس لیے نہیں رکھا گیا ہوا کہ اس صرف میت کا پروٹوکول ہے، بلکہ میت کے اوپر آخرت کو بھی یاد کرنا ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، کیونکہ نئی نئی قوم بت پرستی سے پھری تھی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جاؤ تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ تو جنازہ بھی آخرت کی یاد کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ اپنے واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیں، موبائل پہ میسیجز چیک کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، ایون چھوٹا سا جنازہ ہوتا ہے اس میں بھی موبائل آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے اندر موبائل کتنے لوگوں کے بول رہے ہوتے ہیں، یہ آپ غفلت کا عالم دیکھ لیں لوگوں کا۔